آپ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش بہت زیادہ فلوئنٹ ہو اور بغیر یہ سوچے گرامر میں کیا آئے گا، یہاں پہ ہیز بین آئے گا یا ہیو بین آئے گا، آپ اگر انگلش بولنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انگلش کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے اتنا ٹف بنا دیا ہے کہ جب اگر ہم بولنا بھی چاہیں تو ہم نہیں بول سکتے، ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ چاہے ہم لوگ ایسے رائٹنگ بہت اچھی کاپیز میں کر لیتے ہیں، ہم لوگ رٹا مار لیتے ہیں اپلیکیشنز کی، ہم لوگ انگلش سے اردو اردو سے انگلش سینٹنسز کے رٹے لگا لیتے ہیں، وہ ہم کر لیتے ہیں، پیپرز ہم لوگ پاس کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل پرابلم تب آتی ہے جب ہماری کسی فیملی ممبر نے ابراڈ شفٹ ہونا ہوتا ہے یا پھر آپ نے کہیں پہ انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو وہ آپ سے صرف اتنا ہی پوچھ لینا کہ ناؤ پلیز ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف۔ اور میں نے یہ چیز اپنی پریکٹیکل لائف میں نوٹ کی ہے کہ جب بھی میں کوئی انٹرویو لیتی تھی اور میں بولتی تھی پلیز ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف ایز یو آر ہیئر فار دا ٹیچنگ ویکینسی، تو آگے سے ان کو اتنا بھی نہیں آتا تھا کہ وہ ٹیچرز یہ بتا سکیں کہ مائی نیم از دس، آئی ہیو ڈن مائی بیچلرز فرام دس کالج، آئی ایم ڈوئنگ دس، آئی ہیو ڈن دیٹ، مطلب سمپل سی انگلش ان کو نہیں آتی تھی۔ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ یہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں کہ جب آپ اسپوکن کرتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ گرامر میں نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اسٹارٹنگ میں کچھ میمورائز کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں اگر ہم یاد کر لیں گے تو پھر اس کو ہم بار بار یوز کر لیں گے۔ میرے خیال سے جو میں میتھڈ اپنی کلاس روم میں لگاتی تھی، یوز کرتی تھی، چھوٹے مونٹیسری کے بچوں کو جب میں یوز کرتی تھی وہ بچے فلوئنٹ، اس میں بہت زیادہ وہ آتے ہیں، ویسے تو پروفیشنلز کرواتے ہیں انگلش میں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ میں نے ان کی کبھی کلاسز جوائن کی ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ میں نے گھر میں پریکٹس کی، میرا اسکول اچھا تھا، میں اسلام آباد کی ایک اچھے سے کالج سے پڑھی تھی، تو میری اسپوکن ماشاء اللہ اسٹارٹنگ سے بہت اچھی تھی، ناٹ ان اے سینس کہ بہت کوئی پرفیکٹ ہے، مطلب اس میں پرابلمس ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ فلوئنٹ بول لیتی تھی اور جہاں پہ بھی انٹرویو میں جاتی تھی مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ جو مونٹیسری میں اپنی کلاس روم کے لیے جو میتھڈ یوز کرتی تھی وہ میکسیمم پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ جن علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جن ٹیچر سے پڑھے ہوتے ہیں، ان کی انگلش ویسے بھی وہ ٹیچرز کی کیونکہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تو بچوں کی بھی رہ جاتی ہے، اور اگر آپ کی انگلش بہت اچھی بھی ہو تو آپ کو اس کو پریکٹیکل لائف میں یوز کرنا نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرے فادر کون ہے، میرے مدر کون ہے، جو کہ ہم لوگ موسٹلی مائی سیلف یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک کہ آپ وہی مائی سیلف کو رٹا لگا لیں، وہ نہیں ہو سکتا، آپ اس میں تھوڑا ایڈ کر لیں، جیسے آپ کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، آپ ایک دو جملے وہاں سے دیکھ لیں، انٹرویو پڑھ لیں آپ، سمپل اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف، تو آپ سمپلی ان کو یہ کہہ دیں کہ مائی نیم از دس، I have done my bachelor's from this university or this college, and the reason I am here is because I love this institution or I heard about this institution. It has a very good reputation in the area, so I want to learn more, I want to learn from you. سو آپ بہت سی چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک ٹیچر ہیں جو کہ اپنی کلاس میں بچوں کو کروانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سا ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ بچوں کو دس اینڈ دیٹ کے یوز سے اسٹارٹ کریں۔ اگر آپ ایک بڑے ہیں اور آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں، فلوئنٹلی بولنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلی بات تو اپنے روم کو دیکھیے، آپ جس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دور والی چیزوں کے لیے دیٹ یوز کریں، آپ قریب کی چیزوں کے لیے دس یوز کریں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا اسٹوپڈ سی بات ہے، یہ تو بہت ہی کامن ہے، یہ تو ہم لوگوں کو آتا ہی ہے، یہ تو کسی کو بھی آتا ہے، تو ایسا ہی ہے، یہ سب کو آتا ہے، لیکن یہ بولنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ میں لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں، 3 سال کے بچے جو میری کلاس میں ہوتے تھے اور میں نے ان کو سکھانا ہوتا تھا کہ بیٹا تھوڑا اسپوکن اسٹارٹ کریں، تو میں ان کو یہیں سے اسٹارٹ کرتی تھی۔ آج کا آپ کا لیسن یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بھی بولیں اور خود بھی بولیں، پریکٹس کریں گھر میں، اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے جاب کے لیے کہ آپ بولنا چاہتی ہیں کلاس روم میں بھی، آپ اپنے بچوں سے کہیے کہ بیٹا سب سے پہلے اپنی کلاس روم کو دیکھیں، دیٹ از اے فین، دیٹ از اے وائٹ بورڈ، دیٹ از بورڈ مارکر، کیونکہ بچوں سے تو بورڈ مارکر دور ہوگا، ٹیچر کے تو ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح بچوں سے بولیں کہ اپنی بک کو دیکھیں، بک کو بولیں دس از مائی بک، دس از یور بک، دیٹ ون از ہز بک اور ہر بک، سو دس دیٹ ہز اینڈ ہر۔ سب سے پہلے آپ اپنی لائف میں بھی اس کی پریکٹس کریں، اپنی کلاس کو بھی اس چیز کی پریکٹس کروائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو لیسن ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور یہ آپ 2-3 دن اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیں، سیریسلی آپ کی اسپوکن آپ خود فیل کریں گے، آپ کو کانفیڈنس آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، دس اینڈ دیٹ، ہز اینڈ ہر، ان چیزوں میں آپ مسٹیک نہیں کریں گے اور آپ کانفیڈنٹلی بولیں گے۔ اگر آپ کو کوئی چیز ہے جو آپ کو روم میں چاہیے تو پلیز پاس می دیٹ ریموٹ، پاس می مائی موبائل، مجھے پاس کر دیں، مجھے دے دیں، گیو می، سو
یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو ہم بول کے اپنی ڈیلی لائف میں ہم یوز کرتے ہیں، بہت سمپل ہوتے ہیں، ان کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، ان کو بولنا شروع کر دیں، بہت زیادہ گرامر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میں نے خود پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے بچوں پہ، اور اس کا مجھے بہت پازیٹیو رزلٹ آیا ہے۔ میں نہیں کہتی یہ 100% ٹھیک ہے، لیکن آئی ایم ریئلی شیور کہ اگر آپ اس چیز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ سو آج کی ویڈیو میری یہیں تک ہے، اس کا لیسن 2 پارٹ 2 انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ابھی کے لیے آپ اگر اس طرح کی مزید کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں اسپوکن کی تو آپ سبسکرائب کر